الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سامعین ذی وقار، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ قرآن کریم کے تعلق سے اس نے ہمیں جمع فرمایا ہے، اور یہ تعلق دنیا کا بہترین تعلق ہے. کیونکہ سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا تعلق ہے، ایسی رسی ہے کہ ایک سرا اس رسی کا مخلوق کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اور یہ وہ رسی ہے کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابشروا ابشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ اس کے بعد، اس کتاب کے مل جانے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی ہلاک نہیں ہوگے. یہ ناطق وحی الصادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جن کے بیان میں ایک ذرے کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں اس تعلق پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کی حمد کرنی چاہیے. اس کے بعد ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے کہ ہم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا اور مسخر کیا جو اس کے اس عظیم کلام کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. خواہ وہ انتظامیہ کی صورت میں ہو یا اساتذہ کرام کی صورت میں ہو یا طلبہ اعظام کی صورت میں ہو، ہر وہ شخص جو اللہ کے اس عظیم کلام کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، خواہ اس کو سطور میں محفوظ کرنا ہے، کتابت میں محفوظ کرنا ہے، یا صدور میں اور سینوں میں محفوظ کرنا ہے، یہ سب کے سب عظیم الشان لوگ ہیں
کہ جن کا تعلق اللہ کی اس عظیم کتاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عظیم کلام کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی پورا فرما رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ کلام حکیم جس کے امام سیوطی علیہ الرحمہ نے 50 کے قریب نام ذکر کیے ہیں، قرآن کریم کے 50 کے قریب نام ذکر کیے ہیں، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شے کا نام عام طور پر تو ایک ہوتا ہے اس کی پہچان کرانے کے لیے، لیکن اس کی صفات کے اعتبار سے جتنی اس کی صفات زیادہ ہوتی ہیں اس کے نام بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات کے خالق و مالک کے ناموں کا کوئی شمار اور احصاء ممکن نہیں ہے۔ اس کے بے شمار نام ہیں کیونکہ اس کی بے شمار صفات ہیں۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ کسی شے کے ناموں کا زیادہ ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے۔ تو امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کے 50 کے قریب نام ذکر کیے ہیں قرآن کریم کے۔ ان میں سے کچھ نام ہم یہاں انشاءاللہ العزیز بیان بھی کریں گے تاکہ ہمیں اس کلام کی عظمت کا اندازہ ہو سکے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ نعمت کی اگر اہمیت کا پتہ نہ ہو تو انسان اس کی ناقدری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اس کا شکار ہے کہ روئے زمین پر اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن اس بات کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے۔ اس کی ایکو ذرا تھوڑا کم کر دیں تو بات سمجھ آ جاتا ہے۔ تو ہمارا مقصود یہاں پر یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، ہمارا مقصود کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی خطاب نہیں ہے، ہمارا مقصود اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دل کے کان کھول کر سنیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس میں یقیناً نصیحت ہے اس شخص کے لیے لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو۔ دل تو سب کا ہے، مطلب یہ ہے جو اپنے دل کو اس کے لیے حاضر کرے۔ او القى السمع وهو شہید، اور یہ اس کے لیے نصیحت ہے، اس کو فائدہ دے گی جو اپنے کان لگاتا ہے حاضر ہو کر، موجود ہو کر۔ یہ نہیں ہے کہ جسم تو یہاں موجود ہے اور دل و دماغ کہیں اور ہیں۔ تو پوری توجہ کے ساتھ کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ان کو سنیں۔ ان میں ہم نے کہا کہ اس کے کچھ ناموں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کلام حکیم کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے متعدد نام بیان فرما دیے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہ خطاب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کوئی مسلمان ہے کافر ہے سب کے لیے خطاب ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی کا پوری انسانیت پر احسان ہے۔ اس کے نزول کے بعد سے لے کر
قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں سب پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت عطا فرمائی. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نصیحت آئی ہے، واعظ آیا ایک بہت بڑا. گویا کہ اگر ہم واعظ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہے. بہترین واعظ، بہترین موعظت، بہترین نصیحت اللہ کا کلام ہے. ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات جب ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہوتا ہے تو ہم نصیحت طلب کرتے ہیں. کوئی شخص اپنے استاد صاحب سے نصیحت طلب کرتا ہے، کوئی کسی عالم سے نصیحت طلب کرتا ہے، کوئی والد سے نصیحت طلب کرتا ہے، کوئی کسی سے نصیحت طلب کرتا ہے، کسی سے نصیحت طلب کرتا ہے. تو بہترین مقام جس سے نصیحت حاصل کی جائے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہاں سے یہ نصیحت ہمیں عالم کے ذریعے پہنچ جائے، ہمیں والد کے ذریعے پہنچ جائے، ہمیں استاد کے ذریعے پہنچ جائے یا کسی بزرگ کے ذریعے پہنچ جائے. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جس سے نصیحت طلب کی جائے وہ کس کی طرف رجوع کرے. جس کو نصیحت چاہیے وہ بھی کلام اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جو نصیحت کرنے والا ہے وہ بھی کلام اللہ کی طرف رجوع ہے. تو اللہ کے اس کلام کا ایک نام موعظہ ہے، بہت بڑی نصیحت. اور یہ جو بہت بڑی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں وہ موعظۃن میں موجود تنوین دو پیش کی وجہ سے، یہ تنوین تعظیم اسے کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ معنی موجود ہے، یہ بہت بڑی نصیحت ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہم اس سے کتنی نصیحت لیتے ہیں، کتنی نصیحت طلب کرتے ہیں. اس غرض سے ہم اللہ کے اس کلام کو پڑھتے ہوں کہ ہم نے اس سے نصیحت لینی ہے. جیسے ہم دائیں بائیں سے نصیحت طلب کرتے ہیں، ہم اس لیے اسے پڑھیں کہ ہم اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں، اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کر دو. اور دوسرا نام جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے وہ موعظۃ، فرمایا کہ وشفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے. سینوں میں کیا ہے؟ دل ہے. تو اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ میں دلوں کے لیے شفا ہوں. اور یہ شفا بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ روحانی شفا ہے. روحانی، قرآن کریم کا بیان عام ہے، ہر طرح کی شفا قرآن کریم کے ذریعے دلوں کو حاصل ہوتی ہے. اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے، کامل یقین ہے، محکم یقین ہے کہ کسی کو دل کی کوئی بھی بیماری ہو، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اس کی بات پر ایمان لاتے ہوئے اس قرآن کو پڑھے گا، اللہ اس کی بیماری دور فرمائے گا. ہمارے لیے سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ نے فرما دیا، لیکن زیادت اطمینان کے لیے آپ دائیں بائیں دیکھیں گے بہت سے لوگ اس بات کے گواہ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے کلام کے ذریعے ان کے دلوں کی بیماریوں کو دور کر دیا. ایک معروف عالم دین اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا دل کا مسئلہ تھا، ڈاکٹرز نے کہا بائی پاس ہوگا، سعودی عرب میں موجود تھے، اور اس پہ جناب اتنے ہزار ریال لگیں گے.
فرمانے لگے ہم نے کہا ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر علاج نہیں کرواؤ گے تو امکان ہے تمہاری بیٹی کی موت کا. فرماتے ہیں ہم گھر واپس آئے, میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کی. سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنی بیٹی کو دم شروع کیا. چند دن تک میں نے اس کو دم کیا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ. بعد میں اسی ڈاکٹر کے پاس لے گیا. اس نے جب معائنہ کیا تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا آپ نے کہاں سے علاج کروایا, آپریٹ کروایا اس کا؟ فرمانے لگے کہیں سے علاج نہیں کروایا, اللہ کے کلام سے علاج کروایا, سورۃ الفاتحہ سے علاج کیا. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی یقین اور ایمان کے ساتھ دل کی کسی بیماری کے لیے کلام حکیم کو پڑھے, اللہ شفا دیں گے. مسئلہ یقین کا ہے, لیکن یہ ادنا شفا ہے, معمولی شفا ہے. جو اصل اور بڑی شفا ہے انسان کے دل کے لیے, وہ انسان کے دل کا ایسی غلاظتوں سے پاک ہو جانا جو اس کے لیے راہ ہدایت میں رکاوٹ بنتی. کوئی شخص حسد کے مرض میں مبتلا ہے, بغض کے مرض میں مبتلا ہے, عجب کے مرض میں مبتلا ہے, خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہے, تکبر کے مرض میں مبتلا ہے, لوگوں کے لیے کینے کے مرض میں مبتلا ہے, نفاق کے مرض میں مبتلا ہے, اللہ کے وعدوں پر شک کے مرض میں مبتلا ہے, کسی مرض میں مبتلا ہے, وہ اللہ کا کلام پڑھے. شبہات کے مرض ہیں, شہوات کے مرض ہیں, اللہ دور فرما دیں گے. فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے یہ شفا بھی ہے. تو اس کتاب کا ایک نام شفا ہے, شفا. لیکن ضرورت اس کی ہے کہ ہم جان لیں اس بات کو کہ یہ واقعی شفا ہے, ہم مان لیں اس بات کو کہ یہ واقعی شفا ہے, ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ واقعی شفا ہے, اور اس سے بڑی کوئی شفا نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں اسباب اور مسببات رکھے, بعض چیزوں کو سبب بنایا, بعض کو مسبب بنایا. فلاں کام کرو گے تو اس کا نتیجہ فلاں نکلے گا, فلاں کرو گے تو فلاں نتیجہ. دواؤں کو اللہ نے شفا کا سبب بنایا ہے, لیکن اسی اللہ نے قرآن کو شفا کا سبب بنایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دواؤں پر یقین بہت سے لوگوں کا ہے, قرآن پر یقین کم لوگوں کا. صحیح بخاری کی روایت, کون اس سے واقف نہیں ہے؟ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سفر میں تھے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا, وہاں ایک قبیلہ تھا. ان سے تقاضا کیا کہ ہماری مہمانی کرو, کیونکہ ان کو حاجت تھی سفر میں, ان کے پاس اس طرح سے زیادہ راہ یا ٹھہرنے کا بھی ظاہر ہے کہ ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی انسان کو, اس کے لیے انہوں نے انکار کر دیا. مشہور واقعہ ہے. کچھ دیر کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. اب وہ بھاگے اطباء کے پاس, معالجوں کے پاس, شفا کرانے کے لیے, شفا حاصل کرنے کے لیے, علاج کے لیے. کوئی فاقہ نہیں ہو رہا, پریشان ہیں. بھاگ کے آتے ہیں صحابہ کی جماعت کے پاس, تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو صحابی رسول جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا ہاں دم کریں گے, لیکن تم سے اس دم کا معاوضہ بھی لیں گے, کیونکہ مہمانی جو نہیں کی تھی اور ان کو حاجت بھی تھی. لیکن یہاں پر وضاحت ضروری ہے,
کہ صحابہ نے اس کو وتیرہ نہیں بنایا، اس کو اپنا دھندا نہیں بنایا کہ ساری زندگی یہی کام کرتے ہو، دم کریں اور پیسے لیں۔ بہرحال ان کو حاجت تھی، انہوں نے کہا کہ دم کریں گے اور معاوضہ لیں گے، اتنی بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جا کے سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا، سانپ کے کاٹے سے، زہر سے اللہ نے آنن فانن اس کو شفا عطا کر، آنن فانن۔ ہم لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کچھ چھوٹی موٹی بیماریاں جو دم سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، سانپ کا کاٹا، سانپ کا زہر، اس کا فوری علاج اللہ کے کلام سے ہوا ہے، سورہ فاتحہ سے ہوا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے کلام پر ایمان رکھنے والے، اس سے پیار کرنے والے، اس کی عظمت کو سمجھنے والے اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں یہ قرآن کی تعظیم کے منافی نہ ہو، ہم نے دم کر کے معاوضہ لیا۔ انہوں نے کہا ہم نے ابھی یہ بکریاں استعمال نہیں کرنی، اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں گے، فیصلہ کروائیں گے، پھر ان کو استعمال کریں۔ سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے سارا ماجرا بیان کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ ایک ہوتا ہے مسکرانا، ایک ہوتا ہے ہنسنا، اللہ کے پیغمبر ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے نوکیلے دانت ظاہر ہو گئے، خوش ہوئے کہ میرے صحابہ کو پتہ ہے قرآن کی عظمت کا۔ ہنسے اور فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جس شے پر تم نے اجرت لی ہے یا لیتے ہو، ان میں سب سے زیادہ جس پر اجرت کا حق تھا وہ اللہ کی کتاب ہی تھی، اس سے بڑی عظمت والی کوئی شے نہیں۔ فرمایا تقسیم کرو بکریاں، میرا بھی حصہ رکھو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے، جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے، اور مطلق بھی شفا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سن لی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مطلق شفا قرار دیا ہے، سارے وجود کے لیے شفا ہے، انسان کے سارے امراض کے لیے شفا ہے، ظاہری اور باطنی امراض کے لیے شفا ہے، یہ شفا ہی شفا ہے۔ تیسرا نام جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا واہودن، اور یہ ہدایت ہے۔ یہاں پر بھی تنوین ہے، تعظیم کے لیے، استغراق کے لیے، کامل ہدایت ہے، مکمل ہدایت ہے، مکمل رہنمائی ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ زندگی کے کسی معاملے میں رہنمائی چاہیے، کتاب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ ہدایت دیں گے، رہنمائی دیں گے۔ یہ بھی ہم لوگ ناقص سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوگا صرف آخرت کے بارے میں بتاتی ہے کتاب، دنیا میں کیسے جینا ہے اس کے بارے میں نہیں بتاتی۔ نہیں، یہ سراپا ہدایت ہے، کامل ہدایت ہے، مکمل ہدایت ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس شے کی رہنمائی چاہیے وہ حق کی شے ہو، باطل نہ ہو، وہ صحیح شے ہو، غلط نہ ہو، جائز بات ہو، ناجائز نہ ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو۔ تو کسی بھی جائز اور حلال کام کو کیسے کرنا ہے قرآن بتائے گا۔ لوگوں کے باہمی جھگڑے ہو جاتے ہیں، نزاع ہو جاتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے حل کیے جائیں قرآن بتائے گا۔ گھروں میں سکون کیسے پیدا کیا جائے، باہمی اختلافات کو حل کیسے کیا جائے قرآن بتائے گا۔
کسی شخص کو رزق کی پریشانی ہے، یہ پریشانی کیسے حل کی جائے قرآن بتائے گا۔ کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے پریشان ہے، اس پریشانی کو دور کیسے کر رہے ہیں قرآن بتائے گا۔ کسی کو اولاد ملی ہوئی نہیں ہے، اس کو اولاد چاہیے، قرآن بتائے گا۔ کوئی مسئلہ ہے انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا، کوئی مسئلہ قرآن رہنمائی کرے گا اس کا حل کیا، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر مسئلے کی رہنمائی اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا اس کتاب سے تعلق قائم ہو جائے، ہم اس سے رہنمائی حاصل کرنا شروع کر دیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سے رہنمائی لینی کیسے ہے۔ اور چوتھا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس کا بیان فرمایا اس آیت مبارکہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اہل ایمان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اور رحمت کا الٹ زحمت اور عذاب ہے، گویا یہ ضامن ہے اس بات کا کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما لیں گے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما دیں گے، راحتیں عطا فرما دیں گے، حقیقی خوشی نصیب فرما دیں گے، اور اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے، مصیبتوں اور رنجوں سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا رنج بھی آ جائے اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا۔ یہ قرآن تھا جس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ سعادت عطا کی کہ ساری دنیا کے غموں کے پہاڑ بھی آئے تو انہیں ہلا نہ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اہل کفر نے کہا کہ پیغمبر پر یہ قرآن ایک ہی دن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، 10 آیات، تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہے۔ فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے تمہارے دل کو جمانے کے لیے، اس کو مضبوطی دینے کے لیے، اس کو استحکام بخشنے کے لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ گویا پیغمبر کے ثبات کا، ان کے استحکام کا راز یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ مصیبتیں آتی تھی، تکلیفیں آتی تھی، اللہ قرآن نازل فرماتے تھے، دور ہو جاتی تھی، پریشانیاں اور رنج مٹ جاتے تھے۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو جمائیں، استقامت عطا کریں، یقین عطا فرمائیں، راحت اور ایمان عطا فرمائیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہے ہیں۔ جب بھی کوئی حالات پریشان کن ہوئے اللہ کلام اللہ نازل فرماتے اور پیغمبر کو راحت مل جاتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قرآن کی اس عظمت کو جانتے تھے، اسی لیے سنن دارمی میں امام دارمی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں تابعی کا قول کہ اللہ کے رسول کے صحابہ جب بھی ملتے تو آپس میں جدا نہیں ہوتے تھے حتیٰ کہ سورہ عصر کی تلاوت کر لیتے، ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کے سنا دیتے، قرآن کا پیغام دے دیتے، قرآن کی برکتوں سے شناور کر دیتے، پھر جدا ہوتے تھے۔ وہ قرآن کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ ہمارے پاس یہ عظیم الشان نعمت موجود ہے، ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر آخر میں صرف یہ بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کا جو سب سے بڑا پیغام ہے
وہ آپ اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیں، جو کہ ہمارے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح کا ضامن ہوگا۔ وہ ہے الاخلاص والمتابعہ۔ یہ قرآن کے سارے پیغام کا حاصل ہے، بنیاد ہے اور اساس ہے، الاخلاص والمتابعہ۔ قدم قدم پر زندگی کے ہر عمل میں، اپنے ہر قول میں، اپنی ہر نیت اور ارادے میں اخلاص پیدا کر لو۔ اخلاص کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، صرف اور صرف۔ یہ میں اتنی تاکید سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ اخلاص کی حقیقت سے ناواقف ہیں یا کم از کم غافل ہیں۔ فلاں مقصد کے لیے بھی اور فلاں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی نہیں۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف اللہ مقصود اصلی ہو، اور وہ مقصود جن کی اللہ نے اجازت دی ہے ان کو اگر مقصود بنایا جائے تو ثانوی حیثیت میں بنایا جائے، اصل نہیں۔ حتیٰ کہ دنیاوی فوائد اور مقاصد ہیں ان میں بھی اصل اللہ کو بنایا جائے۔ مثال کے طور مثال سے بات سمجھاتے ہیں، ہم جو کمائی کرتے ہیں، مطلب پیسے کماتے ہیں، تو چلیں اللہ کے کلام کی بات کو مانتے ہوئے ہم یہاں پر اپنے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی قلب مسلم، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو۔ تو ہم یہیں پہ بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔